آج ہم قیامت کی ایک عظیم اور ہولناک نشانی کا ذکر کریں گے جسے نوح علیہ السلام کے بعد سارے انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو ڈرایا، اس کی ظاہری صفات کو بیان کیا اور اس سے بچنے کی تاکید کی۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ دجال کا ظہور ہے جسے اللہ رب العالمین انسانوں کی آزمائش کے لیے بھیجیں گے، جس سے عظیم کوئی آزمائش نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ارشاد ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا، دجال مشرق کی طرف سے نکلے گا جس کا نام ہرسان ہے، چمڑا بری ڈھالو جیسے چہروں والے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ چمڑا بری ڈھالو جیسے چہروں سے مراد گوشت سے پرچپٹے چہرے والے لوگ ہیں۔ کسی بات پر غضبناک ہونا دجال کے عروج کا سبب بنے گا۔ صحیح مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہو دجال شام یا یمن کے سمندر میں موجود ہے؟ پھر فرمایا نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شام یا یمن کے سمندر کا ذکر فرمایا اور پھر فوراً ہی اس کی تردید فرما کے تاکید کے ساتھ مشرق کے کسی سمندر کا ذکر فرمایا۔ شارحین حدیث نے اس کی وضاحت میں یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی بات کی تردید فرما کے دوسری بات کی تاکید 3 مرتبہ فرمانا وحی کی بنا پر تھا۔ دجال کا حلیہ۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں، اچانک میں نے ایک آدمی دیکھا، گندم گھوں سیدھے بالوں والا، اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے ابھی ابھی غسل کیا ہو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہیں۔ پھر میں نے دوسری طرف توجہ کی تو ایک سرخ رنگ کا موٹا آدمی نظر آیا جس کے سر کے بال گھنگریلے تھے، آنکھ کانی تھی جس طرح پھولا ہوا انگور ہو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ دجال ہے۔ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ اگر ہو وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ کافر کا لفظ ہر مسلمان پڑھ لے گا، خواہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو۔ دجال کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے۔ سنن ابن ماجہ میں آیا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہے، اس کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے ساتھ جہنم اور جنت ہوگی، خبردار اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت جہنم ہوگی۔ دجال کا فتنہ۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس وقت سے لے کر قیامت تک کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت عطا فرمائیں گے کہ یہ زندہ کو مردہ اور مردے کو زندہ کر سکے گا، زمین سے خزانہ نکال سکے گا، پانی برسا سکے گا، غلہ اگا سکے گا اور لوگوں کو کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ بعد میں وہ خود کو خدا کہلوائے گا اور جو اسے خدا کہے گا اسے جنت یعنی اصل میں جہنم ہوگی اس میں ڈال دے گا، اور جو سچے مومن ہوں گے وہ اسے کافر کہیں گے تو انہیں جہنم یعنی جو اصل میں جنت ہوگی اس میں پھینک دے گا۔ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ ایک آدمی پر غالب ہو کر اسے آری سے چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر اسے کہے گا کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن ہے، تو دجال ہے۔ اللہ کی قسم اب تو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ تو دجال ہے۔ دجال کا خاتمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی ابتدا سے انتہا تک کے بارے میں امت کو مکمل رہنمائی کی ہے۔ دجال 40 دن حکومت کر کے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ وہ آخری بار اردن کے علاقے میں افق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا۔
مسلمانوں اور دجالی لشکروں کے درمیان جنگ ہوگی جس میں وہ 1/3 مسلمانوں کو شہید کر دے گا، 1/3 کو شکست دے گا اور 1/3 کو چھوڑ دے گا۔ رات ہو جائے گی تو بعض مومنین بعض سے کہیں گے کہ تمہیں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے شہداء بھائیوں سے جا ملنے، شہید ہو جانے میں اب کس چیز کا انتظار ہے؟ جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز زائد ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کو دے دے۔ تم فجر ہوتے ہی عام معمول کی بنسبت جلد نماز پڑھ لینا، پھر دشمن سے جنگ پر روانہ ہو جانا۔ پس جب یہ لوگ نماز کے لیے اٹھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ نازل ہوں گے اور نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے کہ میرے اور میرے دشمن یعنی دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ تاکہ مجھے وہ دیکھ سکے۔ ابو حازم جو اس حدیث کے راویوں میں سے ہیں کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسے پگھلے گا جیسے دھوپ میں چکنائی پگھلتی ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن عمرو نے فرمایا ہے کہ ایسے گل جائے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے خاتمے کو واضح طور پر بیان کیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پس لوگوں کی ٹانگوں اور آنکھوں کے درمیان سے تاریکی ہٹ جائے گی، یعنی اتنی روشنی ہو جائے گی کہ لوگ ٹانگوں تک دیکھ سکیں گے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایک ذرہ ہوگی، پس لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں؟ وہ فرمائیں گے کہ میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں اور اس کی پیدا کردہ جان اور اس کا کلمہ ہوں، یعنی باپ کے بغیر محض اس کے کلمے کن سے پیدا ہوا ہوں۔ تم 3 صورتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو۔ اللہ دجال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب آسمان سے نازل کر دے، ان کو زمین میں دسا دے، ان کے اوپر تمہارے اسلحے کو مسلط کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے روک دے۔ مسلمان کہیں گے اے اللہ کے رسول، یہ آخری صورت ہمارے لیے اور ہمارے قلوب کے لیے زیادہ اطمینان کا باعث ہے۔ چنانچہ اس روز تم بہت کھانے پینے والے، ڈھیل ڈول والے یہودی کو بھی دیکھو گے کہ ہیبت کی وجہ سے اس کا ہاتھ تلوار نہ اٹھا سکے گا۔ پس مسلمان پہاڑ سے اتر کر ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو شیشے کی طرح پگھلنے لگے گا، حتیٰ عیسیٰ علیہ السلام اسے جا لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے دجال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا، چنانچہ وہ ان سب کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ شجر و حجر بھی پکاریں گے کہ اے اللہ کے بندے، اے رحمان کے بندے، اے مسلمان، یہ یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ غرض اللہ تعالیٰ ان سب کو فنا کر دے گا اور مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ پس مسلمان صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے۔